بہت پہلے ان کو سنا کرتے تھے، ان کی کیسٹیں گاڑیوں میں لگی ہوتی تھی، گھروں میں ٹیپ ریکارڈ میں لگاتے تھے۔ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ، ان کے ذریعے سے بہت لوگوں کو ہدایت، کتنے ہی مشرک مذاہب بنے، کتنے ہی بدعتی سنت پر کاربند ہو گئے۔ انہوں نے ایک روایت بیان کی، میں نے ان کتابوں میں تلاش کی، مجھے ملی تو نہیں، لیکن ان سے میں نے یہ روایت سنی۔ انہوں نے فرمایا جب کسی علاقہ، کسی بستی، کسی گاؤں یا شہر کے لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے نافرمان ہو جاتے ہیں، بغاوت کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث اور مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب پھڑتا ہے، اور قرآن کے اندر موجود بھی ہے۔ اس کی تصدیق قرآن سے ہو جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ خشکی و تری کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، لوگ مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، مصائب کے اندر گرفتار ہیں، یہ ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے قہر اور غضب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں ہمارے سامنے ایک ہفتے کے اندر کیسے حالات پیدا ہوئے، کن کن مقامات کو تہ و بالا کر دیا، کتنی ہلاکتیں ہوئیں۔ ہم نے کبھی یہ نیا نام سنا ہی نہیں تھا، یہ انگریز بولتے تھے کلاؤڈ برسٹ، لیکن کلاؤڈ برسٹ آج ہمارے ہر ایک شخص کی زبان پر ہے۔ یہ بجلی گرنا جس کو ہماری زبان میں کہتے تھے فلانی جگہ ترٹ پئی، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ زمینوں کا دھنس جانا، یہ کتنا ایک ہفتے کے اندر ایسا ہوا کہ پورا نظام ہی بدل کر رہ گیا، حکومتیں بے بس اور بے اختیار ہو گئی۔ یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ تو مولانا قاری حنیف یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کسی شہر علاقے کے لوگوں کی بغاوت و سرکشی کی وجہ سے، گناہوں میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اللہ کے قہر و غضب اور غصے میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتا ہے جاؤ ان بستیوں کو تہ و بالا اور نیست و نابود کر کے آ جاؤ۔ فرشتہ آتا ہے اور واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر پھر جاتا ہے، کہتا ہے ربہ میں گیا تھا لیکن میں نے دیکھا وہاں ایک مدرسہ قائم ہے، وہاں مولانا عبد الرشید صاحب نے ایک ادارہ تعلیم القرآن کے نام سے قائم کر رکھا ہے، جہاں ننھے منھے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ربہ تیرے حبیب کے مہمان ہیں، اور ان کی زبانوں پر تیرا قرآن ہے، ان کی زبانوں سے قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بھی، وہ تو عالم الغیب ہے، فرماتے ہیں ہاں جب ایسا ہے تو میں اس بستی پر جو عذاب نازل کرنے والا تھا اب میں اس عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں۔ ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے نہ جانے ہم کتنی آفات و بلیات، شرور و فتن اور زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ ہیں، وہ ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور جو آج ہم کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں دو سگے بھائی تھے، ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، وہ حضور کے فیض صحبت میں رہ کے قرآن سیکھا کرتا تھا، دین کے احکامات سیکھا کرتا تھا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا۔ ایک دن اسے بہت گراں گزرا، میں تو کام کاج کرتا ہوں، خون پسینہ بہاتا
ہوں، اور میرا بھائی مزے سے جا کر وہاں مجلس میں بیٹھا ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بھائی کو سمجھائیے، میں روزی کماتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں، اپنا خون پسینہ بہاتا ہوں، اور یہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، لعلک ترزق بہ، کہ تیرے کو بھی جو روزی مل رہی ہے وہ شاید اسی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، مجھے کمزور اور ضعیف اور غریب لوگوں سے ملاؤ، ضعیف کمزور لوگ مجھے لا کر دو۔ اور پھر حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تم کو جو مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں رزق ملتا ہے، تمہارے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، تمہارے اوپر معاش کے راستے کھلتے ہیں، یہ ضعفاء تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، تمہارے غرباء کی وجہ سے، اور تم میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی وجہ سے رب تمہارے اوپر رزق کے ابواب کھول دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔